عام توجہ اس عنصر طرف یہ دلائی قطع جانی کلامی کی معذرت چاہتی ہوں. ایک عام تاثر یہ کہ چلیں جی والدین کے ساتھ بدتمیزی کر لی، اس کے لیے وعید سنائی گئی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، لیکن جنریکلی سر سوشل میڈیا پہ جو ہم کچھ کرتے ہیں، طوفان بدتمیزی جو مچاتے ہیں، گالم گلوچ جانتے بھی نہیں ہیں، اور اگر ہمارے سیاسی عقائد نہیں ملتے تو ہم بلنٹلی اسے تنقید تو کرتے ہیں لیکن تنقید کی حد سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کے لیے سر کیا میں آپ سے عرض کروں، بنیادی طور پہ تربیت نام ہی رویوں کو چینلائز کرنے کا ہوتا ہے. یعنی ایک بات طے شدہ ہے کہ اگر کوئی چیز پسند آ رہی ہے اور اس پر میں نے خوشی کا اظہار کرنا ہے، تو اگر اس کا کوئی قرینہ سلیقہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر قرینے سلیقے کے خوشی کا اظہار کرنا نامعقولیت کے درجے پہ چلا جاتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ناپسندیدگی کی کوئی حدود نہ ہو؟ بھائی خوشی کے اظہار کی اگر معاشرے میں کوئی حدود ہو سکتے ہیں تو ناپسندیدگی کے اظہار کی بھی تو کوئی حدود ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میں وہ جو بار بار عرض کرتا ہوں نا کہ اس معاشرے کی تشکیل میں یہ جو چاروں بنیادی تربیت کے کمپوننٹس ہیں، گھرانہ، والدین، اساتذہ اور درسگاہیں، یہ جو دوسرا درجہ ہے، پھر محراب و منبر. اور محراب و منبر میں یہ جو آج ہم جہاں بیٹھے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں، یہ بھی محراب و منبر کا ایک حصہ ہے کہ یہاں سے بھی لوگوں تک خیر پہنچ رہا ہوتا ہے، لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کی فکر جو ہے اس کی تطہیر ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک دوبارہ اثر نو اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنے معاملات، اپنے رویوں پر نظر ثانی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کو اور کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور جب یہ تین میڈیمز اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو آٹومیٹیکلی پھر چوتھا میڈیم، وہ جو ٹوٹیلٹی میں معاشرہ ہے، وہ پھر خود بخود خیر پر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت کے والدین نے ٹوٹل اپنی زندگی میں یہ طے کر لیا کہ اپنے بچوں کو شہر کے بہترین اور مہنگے ترین اسکول میں داخل کرا دینا ہی تربیت کا حق ادا کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہی بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو شہر کا جو جہاں اشرافیہ کے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر ہم نے اپنے بچے کو داخل کرا دیا، گویا ہماری ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، ہم نے والدین ہونے کا حق ادا کر دیے. اسی طرح اساتذہ جو ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ اس سارے کا بھی معاش کے ساتھ ایک وابستگی ہو گئی ہے، تو الٹیمیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی وہ جو پرانے اساتذہ کی طرح تربیت کا ایک جذبہ موجود تھا، وہ اب اس طرح موجود نظر نہیں آتا. بالکل صحیح. وہ اپنے سبجیکٹ، اپنے ٹائم اور اپنے کریڈٹ آرز کو سامنے رکھتے ہوئے اس لیے پورا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے ذہن میں بھی صرف اس ڈگری کے اوپر موجود جو مارکس ہیں اس کے نتیجے کے طور پر ایک بہتر ذریعہ معاش یا نوکری کی تلاش ہوتی ہے. وہ بھی ایک بہتر انسان بننے کے لیے درسگاہ کا حصہ نہیں بنتا. پڑھنے کے لیے، انسان بننے کے لیے، اپنے اندر بہتری لانے کے لیے سارے پروسیس سے گزر نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ ایک ڈگری کے حصول کے لیے وہاں تک یہ ساری محنت اور مشقت کرتا نظر آتا ہے. تو وہاں سے بھی اس کو کوئی تربیت نہیں مل رہی ہوتی اور اس کے جو رویے ہیں ان کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہوتی. الٹیمیٹلی محراب و منبر سے بھی بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جتنی بات ہونی چاہیے تربیت کے حوالے سے ویسی بات نہیں ہو رہی. ہمارے ہاں مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی ماہ میلاد گزرا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کی، حضور کے خصائل بیان کیے، فضائل بیان کیے، خصائص بیان کی. سارا مبنی بر خیر عمل ہے، بہت خوبصورت عمل ہے اور اس کی اپنی ایک اہمیت اور ضرورت ہے. لیکن ہمارے ہاں محراب و منبر سے جتنی حضور کی زندگی میں موجود رویوں کی اصلاح کے حوالے سے معاملات اور نشانیاں موجود ہیں، جو حضور کی زندگی کا وہ احوال ہے جو رویوں کی تربیت کرتا ہے، جو شخصیت سازی کرتا ہے، جو آپ کی فکر کی سمت متعین کرتا ہے، ان عنوانات پہ جو بات ہو سکتی تھی شاید ہم نے اتنی بات نہیں کی جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی محراب و منبر سمیت اور یہ جو اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں جنہیں لوگ توجہ سے سنتے ہیں اور سر ترجیحات کا تعین، وہی جو بات آپ کر رہے ہیں، پائرورٹی سیٹ کریں. اس طرح ہم پائرورٹی سیٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک دن ضرور تھوڑی آگاہی لیں دین اور قرآن کی روشنی میں، تو ہمیں اپنی زندگی میں بھی ترجیحات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے.